سرکاری سکولز کے حوالے سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم سرکاری سکولز کو ری آرگنائز کریں گے، ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا، جس پر اساتذہ کے اندر ایک تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے اور اساتذہ یہ نہیں چاہتے کہ سکولز کو جو ہے سرکاری سکولز کو آؤٹ سورس کیا جائے، جس پر جو ٹیچرز کمیونٹی تھی ان کی جانب سے پہلے بھی احتجاج کیا گیا اور اب دوبارہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے۔ ٹیچرز کے کیا ریزرویشنز ہیں، حکومت کیوں چاہتی ہے ان سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا جائے، ان پرائمری سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا جائے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کاشف شہزاد چودھری موجود ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں ٹیچرز یونین کے، ساتھ ہی ساتھ سید مدثر حسین موجود ہیں جو کہ صوبائی صدر ہیں پیکٹ لاہور کے۔ اپنے دونوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کاشف صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سرکاری سکولز کو ری آرگنائز کرنا ہے، اس ری آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے سرکاری سکولز؟ اصل میں بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے نعرہ تو بڑا اچھا کر لیا، پہلے انہوں نے پیف کو سکول دیے، پیما کو دیے 2016 میں، اس کے بعد انہوں نے اس کا نام بدل کے اب آ کے یہی مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا پہلے بھی، اس وقت بھی بڑے شدید احتجاج ہوئے تھے اور اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اب آئندہ کوئی گورنمنٹ کا سکول جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح دانش اتھارٹی کو بھی کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں دیا جائے گا۔ بڑا 3 سال تک وہ ہماری 2015 سے 2018 تک احتجاجی تحریک چلتی رہی۔ تو اب جب دوبارہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو یہ واپس اسی پالیسی کی طرف آ گئے۔ اب انہوں نے نام بدل دیا، اب ری آرگنائزیشن کا نام رکھنے سے وہ اس کا سینیریو چینج نہیں ہوا، حالات وہی ہیں، سارے کام وہی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے پرائمری سکول کی، اس بلڈنگ کو بھی آپ ایک پرائیویٹ ٹھیکیدار کو دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کا انفراسٹرکچر بھی دے رہے ہیں، آپ ساتھ اس سکول کے اندر جو بچے داخل ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، آپ ان کو پر اسٹوڈنٹ پیسے بھی دے رہے ہیں، جو پہلے 650 تھا اب سنا ہے کہ گورنمنٹ وہ بھی 1200 کر رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے گورنمنٹ کی لاجک یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ان سکولوں کو اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ نان پرفارمنگ سکول ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نان پرفارمنگ کیسے ہیں؟ جب آپ نے پچھلے 6 سالوں میں ڈاکٹر مراد راز تھا وزیر تعلیم، اس نے بیڑا غرق کیا، اس نے کوئی بھرتی نہیں ہونے دی۔ کیوں بھرتی کیوں نہیں ہونے دی؟ سرکاری سکولوں میں وہ ان کی اپنی پالیسی تھی، وہ کہتے تھے جی کہ اس کے اوپر اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب اس زیادہ کے ہوتے ہوتے جب ریٹائرمنٹ آتی جاتی ہے، ریٹائرمنٹ ڈیلی بیسس پہ ہو رہی سینکڑوں کے حساب سے، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اسکول ایجوکیشن کے اندر 1,21,000 سے زیادہ اسامیاں خالی پڑی ہیں اور جن میں سے 74,000 اسامیاں پرائمری سکول ٹیچرز کی ہیں جن کو حکومت آؤٹ سورس کرنے جا رہی ہے۔ اور وہ جو پرائمری سکول ٹیچرز کی اسامیاں، ان کے اوپر تو کسی کی پروموشن بھی نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اور ڈائریکٹ بھرتی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ اگر کوئی 0 ٹیچر سکول ہیں جن کو آپ نان پرفارمنگ کا نام دے رہے ہیں اور 0 ٹیچر اور سنگل ٹیچر سکول کو آپ اس کو شاباش دیں، اس ایڈمنسٹریشن کو شاباش دیں، ان افسروں کو شاباش دیں، ان ٹیچرز کو شاباش دیں جنہوں نے ان سکولوں کو تالا نہیں لگنے دیا پچھلے 4-5 سالوں سے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ایک پرائمری سکول ہے، 6 کلاسیں ہوتی ہیں، 24 سبجیکٹ ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹیچر ہی نہیں دیا پچھلے 4-5 سالوں سے، ابھی بھی ہو گیا۔ سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ سسٹم ایسے چل رہا ہے کہ ہم کسی دوسرے سکولوں سے، ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اساتذہ ادھار لے کے وہ وہاں پہ جا کے پڑھا رہے ہیں تاکہ ان سکولوں کو، ان بچوں کو پڑھایا جا سکے اور ان سکولوں کو تالا نہ لگے۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ مینج کیا، جو اساتذہ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، ان کو آپ شاباش دیں کہ آپ نے اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر کہ آپ کو ہم نے 6 ٹیچر دینے تھے، آپ کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، وہ نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے گورنمنٹ سکول کو تالا نہیں لگنے دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ نان پرفارمنگ سکول ہے۔ نان پرفارمنگ کیسے ہے؟ یہ نااہلی تو آپ کی ہے، حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے وہ سکول جو ہے وہ وہاں پہ اساتذہ میسر نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے جو آفیسرز ہیں ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں مختلف اضلاع میں، انہوں نے ادھر ادھر سے دوسرے سکولوں سے ٹیچرز لے کے اس سکول کو چلنے کے قابل بنایا ہوا ہے کہ وہاں جو بچے جا رہے ہیں ان کا حرج نہ ہو۔ تو اسی طرح سنگل ٹیچرز کا ایشو بھی ہے۔ تو آپ اس کو جب بہانہ، جب آپ سوشل میڈیا پہ اور اس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بیانات آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ایسے سکول ہیں جہاں تعداد کم ہے، ہم صرف وہ دے رہے ہیں۔ تو پہلی فیز کے اندر 5,800 سکول یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ 13,000 سکول سسٹم سے نکال رہے ہیں۔ تو ہوگا کیا بنیادی طور پر کہ جب یہ سارا 13,000 سکول یہ، اور پہلے سے 7,000 پیف کے پاس ہے، 5,000 سکول پیما کے پاس ہے، تو جب یہ ملیں گے، یہ 25,000 سکول جو ہیں وہ ایک الگ نئی ایڈمنسٹریشن بن جائے گی اور وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ حکومت کو بلیک میل کریں۔ اور یہ حکومت بجٹ کا بہانہ لگاتی ہے کہ جی 2,800 روپیہ پر اسٹوڈنٹ ہم خرچ رہے ہیں گورنمنٹ سرکاری اسکولوں میں،
اگر اسی خرچ کا آپ انٹرنیشنلی کمپیریزن کریں تو آپ کو پوری دنیا کے اندر 100 ممالک کی لسٹ بنائیں نا کہ اساتذہ کو تنخواہیں کتنے دیتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک سے لے کے سارے 100 کے 100 ترقی یافتہ نہیں ہوں گے. 100 ممالک کی لسٹ بنائیں تو پاکستان اس 100 نمبر میں کہیں نہیں آتا. اچھا مدثر صاحب، میں آپ کے طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کتنے سکولز ہیں جس کو حکومت جو ہے وہ ری آرگنائز کرنا چاہتی ہے، اور یہ صرف پنجاب کے سکولز کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. 13,000 اسکول انہوں نے ٹارگٹ رکھے ہیں، لیکن فرسٹ فیز میں 5,800 اسکول ایسے ہیں جن کو جو پرائمری لیول کے ہیں جن کو حکومت نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو نجکاری کی طرف لے جائیں. اچھا، نجکاری کی طرف لے جائیں. اب یہ حکومت نے فیصلہ تو کر لیا ہے، اب یہ اس کی امپلیمنٹیشن کب سے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کب سے اس کی نجکاری کریں گے؟ باقاعدہ ممبرشپ چیئرمین کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور آئندہ چند روز میں جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہونے جا رہی ہے. ایون کہ مریم نواز صاحبہ نے اس میں کابینہ سے منظوری بھی لے لی. اچھا، یہ ویسے کیا ممکن ہے کہ پنجاب کے تمام سکولز کو ایک دم سے ری آرگنائز کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان آرمی کے بعد اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ محکمہ ایجوکیشن ہی ہے جس میں ہیوز جو ہے وہ سیگمنٹ جو ہے اس ٹائم ورکنگ میں ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے حکومت پلان کر رہی ہے اس کے بارے میں. پہلا ٹارگٹ ان کا پرائمری اسکول ہے، اگر اس طرف یہ اچیومنٹ کر جاتے ہیں تو اگلا ٹارگٹ مڈل اور سیکنڈری لیول بھی. اچھا دیکھیں، اگر اس میں میں تھوڑا سا ایڈ تھوڑا سا مطلب اگر ہم دیکھیں ری آرگنائز کی بات کریے، آؤٹ سورس کر رہی ہے، یہ کن کو دیے جا رہے ہیں؟ کون سا پرائیویٹ سیکٹر ہے؟ کیا کسی اسکول چین جو ہے جو آلریڈی سکسیسفلی اپنی چین چلا رہے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، یا کوئی ویسے تنظیم ہے کیا کس کو دیے جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے لیے اگر ہم جائزہ لیں نا تھوڑا سا پہلے کا، تو جو پہلے 5,000 اسکول انہوں نے دیے تھے ان میں سے 800 اسکول ایسے ہیں جو بند ہو گئے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے نا، پولیٹیکل گورنمنٹ، تو وہ وہاں ایم پی ایم این اے کے پریشر کے اوپر انہوں نے کسی چھوٹے سے گاؤں میں ڈیرے کے اوپر بھی 2 اسکول کھولے ہوئے ہیں، اور وہاں پرائمری اسکول ایک طرف لڑکیوں کا ہے، ایک طرف پرائمری اسکول جو ہے لڑکوں کا ہے. تو 20-25 بچے ایک اسکول میں ہیں اور 20-25 بچیاں ایک اسکول میں ہیں، اور وہ پورا گاؤں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. تو وہ پولیٹیکلی مینیجڈ آپ جب اس طرح سے اسکول کھولتے ہیں کہ ایریے کو لوکیٹ کیے بغیر کہ وہاں تعداد کتنی ہوگی، تو وہاں تعداد کے تھوڑے سے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں آپ نے ڈیرے پہ اسکول کھولا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پہ اساتذہ دینا. اب یہ جو اسکول دیتے ہیں نا، یہ اسکول یہ انہوں نے دیے پہلے بھی اور اب بھی، جو مختلف قسم کی این جی اوز ہیں، اور این جی اوز جو ہیں وہ کام اس بیس پہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کرتی ہیں کہ جو گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے وہ تو ان کا پروفٹ نہیں ہے، وہ انہی اسکولوں کے گورنمنٹ اسکولوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کمرے بنانے کے نام پر باہر سے بھی فنڈنگ کرتی ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا ویسے اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی؟ ٹیچرز کا مطلب ٹیچرز کیوں سراپا احتجاج ہے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن اس سے بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر کیسے ہوگی جب ایک طرف آپ کے پاس شہر کے اسکولوں کے اندر جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ پڑھانے کے لیے اساتذہ جو ہیں وہ ایم فل کوالیفائڈ ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہیں، وہ ماسٹرز ہیں، اور 2002 سے لے کے 2018 تک جتنی بھرتی ہوئی وہ، اور زیادہ تر اس میں سے نون لیگ کے دور میں ہوئی، اور شہباز شریف صاحب نے وہ میرٹ پر بھرتیاں کی، اور ان بھرتیوں کی وجہ سے اب اسکول ایجوکیشن کے اندر آپ کے پاس 99% اساتذہ ماسٹر اور ایم فل کوالیفائڈ ہیں. اب دوسری طرف آپ جب ان این جی اوز کے اور ان پرائیویٹ سیکٹر کے ٹھیکیداروں کے حوالے کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ ایک اسکول لے کے آگے کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، تو وہ آگے جو بچے بچیاں ہائر کرتے ہیں پڑھانے کے لیے، ایک تو ان کی کمپلشن نہیں ہوتی کہ انہوں نے کتنے ماہ تک کنٹینیو کرنا ہے، دوسرا وہ انہیں 5,000 6,000 3,000 4,000 تنخواہ دیتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ ان کو جب مرضی تبدیل کر دیتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ ہیں. ٹیچرز کی تعداد ہی پوری نہیں ہوتی، تو کسی طریقے سے یہاں پر ٹیچرز کی تعداد تو پوری ہو جائے گی. دیکھیں، بات تو یہی ہے نا کہ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پچھلے 6 سالوں میں جنہوں نے ماسٹر ایم فل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ روزگار کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ ایک طرف آپ ان کو ساروں کو نکال رہے ہیں سسٹم میں سے. کیا فائدہ ہے اور ٹیچرز کو کیا نقصان ہے؟ حکومت کہتی ہے ٹیچرز کو نقصان، جو موجودہ ٹیچرز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا گناہ ہے جو بچے ان علاقوں میں پڑھتے ہیں، وہ گاؤں میں پڑھتے ہیں، کہ آپ ان کو میٹرک اور ایف اے پاس ٹیچرز دیں گے، اور ٹیچر کا بھی پتہ نہیں کہ اس نے کتنے دن آنا ہے، اور پھر بدل جائے گا، پھر چینج ہو جائے گا. یہ روز کا وہاں پہ معمول ہے. اور جو اسکول پہلے دے چکے ہیں، آپ اس اسٹینڈرڈ کو تو پہلے اس کا کوئی جوڈیشل سروے کرا لیں. آپ ان اسکولوں کو دیکھیں
چند ایک اسکولوں کے علاوہ جو کسی بڑی اچھی چین کے پاس گئے تھے، باقی سارے اسکولر تو کھنڈراٹ کا منظر پیش کر رہے ہیں. اسکولوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. بات کریں تو سرکاری اسکول میں ایک عام بچے کی فیس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. جب یہ اسکول کسی کو بھی کسی این جی او کو دے دیے جاتے ہیں، پرائیویٹائز کر دیے جاتے ہیں، تو تب ان میں بچوں کی فیس کتنی رہتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. گورنمنٹ، ہم جو گورنمنٹ اسکولوں میں فیس لیتے ہیں نا، ہم لیتے ہیں ایف ٹی ایف ہے ہمارا فروغ تعلیم فنڈ، وہ 20 روپے ہوتا ہے ماہانہ. ہم اس میں لیتے ہیں اور گورنمنٹ اس میں فری ٹیکسٹ بکس بھی دیتی ہے. یہ جو اسکول ان کو دیے جاتے ہیں، یہاں پہ ابھی فی الحال کوئی ایسا نظام نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول اس طرح سے فیس نہیں لیتے. یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ فی بچہ بلڈنگ بھی دے دی، انفراسٹرکچر بھی دے دیا، فرنیچر بھی دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فی بچہ گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی ہے، این جی او کو یا اس پرائیویٹ فرد کو جو اسکول چلا رہا ہوگا. گورنمنٹ اس کو فی بچہ پیسے دیتی ہے. 650 روپیہ گورنمنٹ ابھی دے رہی ہے، لیکن ابھی پتا چلا ہے کہ 1200 روپے کی سمری چلی گئی ہوئی ہے فی بچہ. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے نہ بلڈنگ کا رینٹ دینا ہے، جب بلڈنگ آپ کو مفت میں ملے گی، انفراسٹرکچر ملے گا، تو آپ تو اس جگہ کی حفاظت بھی نہیں کرتے. آپ ایک کرائے کا گھر لے لیں، اگر آپ سے کرایہ بھی نہیں دینا. چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے ان سکولز پہ، چیک اینڈ بیلنس کانٹریکٹ ہوتا ہے ان کا کہ اتنے سال کے لیے کانٹریکٹ گورنمنٹ کرتی ہے 1-1 سال کا، لیکن وہ آج تک جو پچھلے کانٹریکٹ ہیں وہ کوئی ٹرمینیٹ نہیں ہوا. اور وہاں وزٹ ایسے ہوتا ہے کہ وہاں بتا کے وزٹ کیا جاتا ہے. حکومت پہلے سے انفارم کرتی ہے، پھر وزٹ کرتی ہے، پھر وہ جعلی بچے بھی انرول ہوتے ہیں ان اسکولوں کے اندر. اور ہر جو پیف کا یہ پارٹنر جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہر ایک نے اپنا اسکول بھی بنایا ہوا ہے، اور اسی اسکول کے بچے ادھر بھی شو ہوتے ہیں، حکومت سے پیسے ڈبل لیتے ہیں. تو حکومت کو ہم نے ایک ماڈل دیا تھا، اور ابھی بھی ہم حکومت کو اسی بات کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ اسی ماڈل کو لے جائیں. آپ ابھی جتنے عرصے تک آپ ریگولر بھرتی نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں بجٹ کے ایشوز ہیں، پیسوں کے ایشوز ہیں، آپ ریگولر بھرتی نہیں کر سکتے، 1 سال نہیں کر سکتے، 2 سال نہیں کر سکتے، تو آپ یہی پیسے جو ان کو دے رہے ہیں 1200 روپیہ، 1200 روپے کی بجائے آپ 600 روپیہ دیں، لیکن اسکول کونسل کو دیں. گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھے وہ اسکول. یہ کروڑوں اربوں روپے کی لوگوں نے ڈونیٹ کی ہوئی بلڈنگز ہیں. یہ جب آپ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو بلڈنگ تباہ ہوتی ہے. اسکول کونسل، ایک میں بات مکمل کر لوں. ایک اسکول ایسا ہے سر جہاں پر 1-2 ٹیچرز ہیں، اور اگر ان کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں 1-2 ٹیچر ہیں، وہاں آپ گورنمنٹ جو ہے وہ 1200 کی بجائے اگر 600 روپیہ اسکول کونسل کو دے دے. ہر اسکول میں اسکول کونسل بنی ہوئی ہیں جس میں پیرنٹس کے نمائندے بھی ہوتے ہیں، علاقے کی شخصیات بھی ہوتی ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں مختلف. اس اسکول کونسل کو آپ آدھے پیسوں کے اندر دے دیں. آپ انہیں اجازت دیں کہ آپ جتنی دیر تک ریگولر بھرتی نہیں ہوتی اتنی دیر تک ٹیچر رکھ لیں. آپ کا بجٹ بھی آدھا لگے گا، اور آپ کا وہ اسکول بھی آپ کے کنٹرول میں رہے گا، حکومت کے کنٹرول میں رہے گا، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں رہے گا. اور وہاں پہ جیسے ہی آپ بھرتیوں کی طرف جائیں گے تب آپ اسکول کونسل کو وہ پیسے نہ دیں. آپ آدھے پیسوں میں آپ دعویٰ یہ حکومت کرتی ہے کہ ہم بجٹ بچا رہے ہیں، لیکن آپ آدھے پیسوں میں یہ سارا کام کر سکتے ہیں اگر اسکول کونسل کے ماڈل کی طرف جائیں. وہی پیسے آپ اسکول کونسل کے ماڈل کو دے کے آپ بڑے اچھے انداز میں اسکول چلا سکتے ہیں. تو جو اسکول سے باہر بچے ہیں وہ بھی تو اسکولوں میں نہیں نہ آ رہے، یہ بھی تو ایک ایشو ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے جس کی نشاندہی کی ہے، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں سے شروع کر دیں. آپ جو نئے علاقے اسٹیبلش ہوئے ہیں، آپ سگیاں والی سائڈ سے چلے جائیں، وابڈا ٹاؤن، ولنچیا اور یہ سارے علاقوں میں آپ وزٹ کر لیں، آپ کو گورنمنٹ کا ایک اسکول نظر نہیں آئے گا. تو جب گورنمنٹ ان علاقوں کے اندر، اب وابڈا ٹاؤن سے اٹھ کے لوگوں نے، اس شہر میں تو نہیں، چھوٹے بچے پرائمری کے ان کو بھیجنا پڑھانے کے لیے، تو وہاں پھر جو ہے وہ یہ بہت بڑی وجہ ہے. پھر لوگوں کے معاشی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے لوگ بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی بچے اسکول نہیں آتے. تو یہ گورنمنٹ کو یہ باتیں دیکھنی چاہیے. پرفارمنگ سکولز کی اگر ہم بات کریں، اسکول پرفارم ہی نہیں کر رہا، وہاں پہ نہ ٹیچرز آ رہے ہیں، نہ وہاں پر بچوں کی تعداد کوئی خاطر خواہ ہے. اگر ایسے سکولز کو آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ میڈم اس میں یہ ہے کہ جب فنکشن کا حصہ ہوتے ہیں، جو کوئی بھی جو ہے باڈی فنکشنل کرنے کے اس کے لیے ضروری، اگر اس میں لوپ ہولز ہیں تو اس کو دور کیا جائے، نہ کہ اس کو اس جو باڈی سے ہے وہ فنکشن نکال دیا جائے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ یہ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کریں، نہ کہ اس کو آؤٹ سورس کریں. آپ کے پاس ایک بہترین جو ہے وہ ٹیچرز اویلیبل ہیں، آپ کمیونٹی کو انوالو کریں، آپ اسٹیک ہولڈرز. گورنمنٹ تو پیسے دے گی نا، فی بچہ ان سکولز کو تو دے گی نا. وہ بالکل بات صحیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچت کریں. ٹھیک ہے، اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کی کوالیفیکیشن اور یہ جو گورنمنٹ جو ٹھیکیداری نظام لے کے جائے گی، یہاں پہ تو گلی محلے کے اسکول ٹیچرز جو اٹھا لیں گے 5-5 7-7 ہزار روپے ان کی تنخواہ ہوگی، جبکہ ہمارے جو ہیں باقاعدہ
طریقہ کار سے جو ہے سسٹم سے جو ہے کوالیفائی ہو کے باقاعدہ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں, ریفریشر کورسز کروائے جا رہے ہوتے ہیں, اپ گریڈ کیا جا رہا ہوتا ہے نالج کو, بہت زیادہ بہتر ہوں گے کہ ایک جو ہے وہ میٹرک پاس جو ہے ٹیچر آپ 5-6 ہزار روپے میں اسکول میں ہائر کر کے اس کو کانٹریکٹ پہ رکھیں. اچھا یہ دیکھیں پیف اور پیما کے انڈر جو اسکول چل رہے ہیں اس کا کیا حساب ہے, یہ ماڈلز جو ہے وہاں پر یہ کتنا کامیاب ہے, اور کیا وہاں پر ٹیچرز کی ٹریننگ نہیں ہوتی؟ اچھا پیف کا جو ماڈل ہے نا, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں, وہ بنیادی طور پر بنایا گیا تھا کہ وہاں پہ پرائیویٹ لوگ اپنی بلڈنگ لیں, اپنا انفراسٹرکچر لیں اور اپنا اسکول کھولیں, اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایگریمنٹ کریں, اور اس گورنمنٹ جو ہے وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہے. اس کے اوپر تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا, وہ ایک اچھی بات ہے. اسے آؤٹ آف اسکول جو ہے وہ چلڈرن آتے ہیں, کیونکہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ خود کوشش کر کے اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ محنت بھی کرتے ہیں. ہمارا اعتراض ہے کہ جب آپ بنا بنایا اسکول ایک دے دیتے ہیں نا کسی کو, ایک پوری بلڈنگ انفراسٹرکچر اور بغیر اس کی محنت کے, اور جب اس کے ساتھ تو وہ اس پہ نہ محنت کرتا ہے نہ بلڈنگ کا دھیان رکھتا ہے, کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگ ضائع ہو رہی ہیں, کھنڈرات بنتے جا رہے ہیں, جو یہی جو پہلے سے اسکول دیے گئے ہیں, جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہے. اور پھر دوسری وجہ ہے کہ اگر گاؤں اور ان علاقوں کے بچوں کو کیا کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو میٹرک پاس ٹیچر رکھ کے دیں, اور جو شہر میں بچے گورنمنٹ اسکولوں میں آئیں گے پڑھنے یا دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کے, وہاں پہ آپ کے پاس ماسٹرز اور کوالیفائڈ اور تجربہ کار ٹیچر ہوں. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن بھی ہے. اس کے خلاف ہم نے اب 25 جولائی کو, پہلے ہم نے بھی احتجاج کیا, 25 جولائی کو ہم نے پاکستان مسلم لیگ کا جو ماڈل ٹاؤن کا دفتر ہے, کیونکہ حکومت ان کی ہے, تو وہاں پہ ہم نے احتجاج کے لیے جانا ہے, اور اس کے بعد دھرنا بھی جاری رہے گا. اسی طرح سے ہم نے عدالتی فورم کے اوپر بھی ریٹ پٹیشنز کر دی ہیں, اور ابھی بہاولپور بینچ سے ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 500 اسکولوں پہ اسٹے ہو گیا. مانا جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ 25 جولائی سے آنورڈ یہ جو ہے نا وہاں پہ دھرنا جاری رہے گا, اور ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا 25 کو, اور پھر اس کے بعد وہ دھرنا جاری رہے گا. اور اس کے اوپر ہم جو ماڈل دے رہے ہیں نا, حکومت آپ کی بات نہیں مانتی, وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں دیٹ از آل فائن, اس میں ٹیچرز اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے حکومتی فائدہ دیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے ملک چلانا ہے, ہم نے سرکار چلانی ہے, ہم نے ان سکولز کو چلانا ہے. پھر آپ کیا کریں گے اگر حکومت بھی اڑ جاتی ہے؟ تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا پھر آپ اسٹیپ بیک کریں گے؟ اس میں ہم نے ہر حد تک جانا ہے. ہم نے یہ سکول جو ہے ہم نے ان کو گورنمنٹ کو ماڈل دیا ہے, یا تو وہ ہمیں بتائیں نا کہ اس ماڈل میں کیا قباحت ہے. حکومت پیسے بچانا چاہتی ہے نا, تو اسکول کونسل ماڈل کے اوپر اگر جائیں گے, اسکول کونسل کے ذریعے سے وہ ٹیچر ہائر کر کے اجازت دے دیں گے, تو جتنے پیسے یہ پرائیویٹ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس سے بھی آدھے پیسوں میں وہ اسکول چل سکتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. تو گورنمنٹ ہمیں سمجھا دے, ورنہ احتجاج ہوتے رہیں گے اور احتجاج جاری رہیں گے. اور اسی طرح سے عدالتی فورم پہ بھی ہم گئے ہوئے ہیں, اور بہاولپور بینچ نے ہمیں اس کے اوپر 500 کے قریب اسکولوں کے اوپر اسٹے جاری کر دیا. ہمارے جو ضلعی صدر ہیں رحیم یار خان کے, حافظ عمر صاحب, ان کی پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ اسٹے ہو گیا, اور انشاءاللہ ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے, کیونکہ یہ غریب بچوں کی لڑائی ہے. ہمارے اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں نا گورنمنٹ اسکولوں میں, اکثریت کو اساتذہ خود اپنی جیب سے یونیفارم اور جوتے تک ہم خود لے کے دیتے ہیں, اور حکومت کی فنڈنگ کا اتنا برا نظام ہے کہ ہم جو بجلی کا بل ہے وہ ہم نے پیسے اکٹھے کر کے, ٹیچر تنخواہ آتی ہے تو پیسے اکٹھے کر کے بجلی کا بل جمع کراتے ہیں, کیونکہ اتنا فنڈ ہی نہیں دیتی گورنمنٹ. چلے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ 26 جولائی کو جو ہے وہ 25 جولائی کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو اس پر حکومت جو ہے کوئی اس احتجاج کو امپورٹنس دیتی ہے یا نہیں دیتی. بہت شکریہ. کاشف شہزاد چودھری اور سید مدثر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے.